تھے۔ وہ ہوا کہ سرگوشیوں میں اشارے تلاش کرتے، درختوں کے سائے میں بھٹکتی روحیں دیکھتے اور رات کے سناٹے میں کسی اندیکھی ہستی کی آہٹ سن لیتے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر وہ جس چیز پر یقین رکھتے تھے وہ تھی اوڈائن۔ گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا جس کی دیواروں پر کائی جمی رہتی اور جس کے صحن میں ایک سوکھا کنواں تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں ڈائن رہتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کب آئی، کہاں سے آئی یا اس کا اصل نام کیا تھا۔ بس سب اسے ایڈائن ہی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ہر رات اپنا میک اپ کرتی ہے، راکھ کالک لال رنگ اور نہ جانے کیا اپنے چہرے پر ملتی ہے۔ کچھ عورتیں دعویٰ کرتی تھیں کہ انہوں نے اسے چاندنی رات میں آئینے کے سامنے بیٹھے دیکھا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے کرتی اور ہونٹوں پر سرخی لگاتی۔ بچے ڈر کر ایک دوسرے کو کہتے وہ اپنا میک اپ اس لیے کرتی ہے تاکہ خوبصورت لگ کر لوگوں کو دھوکا دے سکے، پھر ان کی جان لے لے۔ گاؤں کی 12 سالہ لڑکی زینب ان باتوں پر پوری طرح یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ باقی بچوں سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، دل میں تجسس اور قدموں میں ہمت۔ وہ اکثر شام کو گاؤں کے کنارے تک چلی جاتی اور اس بوسیدہ مکان کو دور سے دیکھتی رہتی۔ اسے ڈر تو لگتا تھا مگر اس ڈر میں عجیب سی کشش بھی تھی۔ ایک دن زینب نے اپنی سہیلی مریم سے کہا، تم نے کبھی سوچا ہے اگر وہ ڈائن نہ ہو تو؟ اگر وہ صرف ایک عورت ہو جو اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے خوف سے آنکھیں پھیلا دیں۔ ایسی بات نہ کرو، اگر اس نے سن لیا تو وہ ہمارے خوابوں میں آ جائے گی۔ مگر زینب کے دل میں سوال بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے، اور وہ اس حقیقت کو جاننا چاہتی تھی۔ اس رات گاؤں میں آندھی آئی، درخت جھومنے لگے، دروازے چرچرانے لگے اور آسمان پر بجلی چمکنے لگی۔ زینب اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے اس ٹوٹے گھر کی کھڑکی میں روشنی جل اٹھی ہو۔ آندھی کے شور میں بھی اسے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کل وہاں جائے گی۔ اگلی دوپہر جب گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتوں میں تھے اور بچے سکول میں، زینب چپکے سے اس مکان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے دھیرے سے اسے دھکیلا۔ اندر ٹھنڈک تھی اور ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے عطر لگایا ہو۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ رکھا تھا جس کے سامنے لکڑی کی میز پر چھوٹے چھوٹے ڈبے سجے تھے۔ سرخ پاؤڈر، سیاہ کاجل، سفید راکھ سب ترتیب سے رکھے تھے۔ زینب حیران رہ گئی۔ یہ کسی جادوگرنی کی میز نہیں لگتی تھی بلکہ کسی اداکارہ کا سنگھار خانہ محسوس ہوتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اچانک پیچھے سے آواز آئی۔ زینب نے گھبرا کر موڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال لمبے تھے مگر الجھے ہوئے نہیں۔ آنکھوں کے گرد واقعی گہرا کاجل تھا اور ہونٹوں پر سرخی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوفناک بات نہ تھی۔ وہ بس ایک عورت تھی جس کی آنکھوں میں تنہائی تھی۔ آپ ڈائن ہیں؟ زینب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عورت کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لوگ یہی کہتے ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ زینب نے ہمت کر کے کہا، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ عورت نے میز کے پاس جا کر ایک ڈبہ کھولا اور انگلی سے تھوڑی سی سرخی اٹھا کر آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے گالوں پر لگائی۔ یہ میرا میک اپ ہے۔ لوگ اسے جادو سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ میرا چہرہ ہے جسے میں خود بناتی ہوں۔ مگر سب کہتے ہیں اب بچوں کو کھا جاتی ہیں، رات کو اڑتی ہے۔ عورت ہنس پڑی مگر اس ہنسی میں کڑواہٹ تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو کسی نہ کسی کو برا بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ خود کو اچھا محسوس کر سکیں۔ میں اکیلی رہتی ہوں اس لیے میں ڈائن بن گئی۔ زینب خاموش رہی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں جن میں وہی عورت مختلف روپوں میں دکھائی دے رہی تھی، کبھی دلہن، کبھی رقاصہ، کبھی کسی میلے میں مسکراتی ہوئی۔ آپ پہلے کیا کرتی تھیں؟ زینب نے پوچھا۔ عورت نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں۔ میں شہر میں تھیٹر کرتی تھی۔ میک اپ میرا ہنر تھا۔ میں چہرے بدلتی تھی، کردار بناتی تھی۔ مگر ایک دن لوگوں نے میرا اصل چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے بس وہی دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر اب یہاں کیوں آ گئیں؟ کیونکہ یہاں مجھے سکون ملا۔
مگر سکون کے ساتھ تنہائی بھی آئی، اور تنہائی کے ساتھ کہانیاں۔ زینب نے آہستہ سے کہا، اگر میں سب کو بتا دوں کہ اب ڈائن نہیں ہے تو؟ عورت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا وہ مان لیں گے؟ کہانیاں سچ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں بچی۔ زینب کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اس نے دیکھا کہ عورت کیسے بڑے غور سے آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، جیسے ہر روز اپنے آپ کو نئے سرے سے پہچانتی ہو۔ اس کے میک اپ میں کوئی جادو نہ تھا، بس رنگ اور احساس تھے۔ اگلے چند دنوں میں زینب اکثر وہاں جانے لگی۔ وہ عورت جس کا نام دراصل سریا تھا، اسے میک اپ کے ڈبوں کے بارے میں بتاتی، کیسے رنگوں کا استعمال چہرے کے تاثرات بدل دیتا ہے۔ دیکھو، اگر میں آنکھوں کے کنارے یہ لکیر گہری کر دوں تو میں زیادہ خوفناک لگوں گی۔ اگر ہونٹوں کی مسکراہٹ کو ہلکا سا بڑھا دوں تو میں مہربان دکھائی دوں گی۔ لوگ چہرے پڑھتے ہیں مگر اکثر غلط پڑھتے ہیں۔ زینب کو احساس ہوا کہ ڈائن کا میک اپ دراصل لوگوں کے خوف